السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ مہربان کون ہے؟ وہ الغفور ہے۔ وہ ذات جو ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جب ہم رات کے اندھیرے میں تنہائی کا فائدہ اٹھا کر اپنے رب کی حدیں توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کمرہ بند ہے، لائٹ بند ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، مگر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جب ہم لوگوں کے سامنے تو بہت نیک بنتے ہیں، مگر تنہائی میں زنا کے قریب جاتے ہیں، سود کی غلاظت میں ہاتھ ڈالتے ہیں، یا زبان سے دوسروں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں، وہ اس میں پردہ ڈالتا ہے، پھر ہم گناہ کرتے ہیں، پھر وہ پردہ ڈالتا ہے۔ اگر وہ ہماری ایک خطا کو بھی ظاہر کر دے تو ہم اپنوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، مگر وہ کتنا کریم ہے کہ ہمارے ماتھے پر رسوائی نہیں لکھتا، بلکہ اگلی صبح پھر ہمیں سانسیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم توبہ کر سکیں۔ عربی میں غفرہ کے معنی ڈھانپنے کے ہیں۔ الغفور وہ ہے جو آپ کے گناہوں کو صرف مٹاتا ہی نہیں بلکہ اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت کے چادر سے ایسا ڈھانپ دیتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ گناہ آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہ بنے۔ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ یاد کیجئے جو روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک شخص جس نے پوری زندگی گناہ میں گزار دی، یہاں تک کہ اس کے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ موت قریب آئی تو خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راکھ اس کا آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا دینا اور آدھا سمندر میں پھینک دینا۔ اللہ کی قسم، اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا جو کائنات میں کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ آخرکار کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا۔ بیٹوں نے وصیت کے حساب سے اپنے باپ کو جلایا اور راکھ کا آدھا حصہ ہواؤں میں اڑا دیا اور آدھا حصہ سمندر میں ڈال دیا۔ کائنات کے مالک نے ذروں کو حکم دیا اکٹھا جمع ہونے کا۔ وہ شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوا تو اللہ نے پوچھا، اے میرے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس گنہگار شخص نے روتے ہوئے کہا، میرے مالک، میں تیرے خوف سے ڈر گیا تھا۔ میں اتنا شرمندہ تھا کہ اپنی راکھ بھی تجھ سے چھپانا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تجھے تیری اسی خوف اور اسی ندامت کی وجہ سے میں نے معاف کیا، اور جا، میں نے تیرے سارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا۔ سبحان اللہ! جو رب راکھ بن جانے والے کو توبہ کی خوشبو دے دیتا ہے، وہ آپ کو کیسے محروم رکھے گا؟ الغفور کی رحمت کے بارے میں یہ بات شاید آپ نے کبھی نہ سنی ہو، گناہ کا نیکی میں بدل دینا۔ جب آپ سچی توبہ کرتے ہیں تو الغفور صرف گناہ مٹاتا نہیں بلکہ آپ کے نامے اعمال میں اس گناہ کی جگہ نیکی لکھ دیتا ہے۔ فرشتوں کا بھول جانا، روایت ہے کہ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ ان فرشتوں کے حافظے سے بھی وہ گناہ مٹا دیتا ہے جنہوں نے اسے لکھا تھا، تاکہ کل کوئی گواہی دینے والا ہی نہ رہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آج کی ان باتوں نے آپ کے دل پر دستک دی ہے اور آپ کو اپنے رب کی رحمت پر یقین آیا ہے تو اس پیغام کو رکنے نہ دیجیے، اس خیر کو آگے بڑھائیں۔ شاید آپ کا ایک شعر کسی ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ سے جوڑ دے۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے اور ہمارے عیبوں پر پردہ رکھے۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو اس سفر میں ہمارے ساتھی بنیں، راہ ہدایت کو فالو کریں اور خوشخط خالد کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر اللہ کے خوبصورت ناموں کی برکتیں سمیٹ سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔